جی دوستو، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں ایک دو دنوں سے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس کے ایک ممبر ہیں سیف اللہ میر صاحب، جن کا تعلق تریگم کپواڑہ کی کانسٹیٹوینسی سے ہے، وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں پچھلے سال۔ تو چونکہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے یہی سن رہے ہیں کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ بہت خوش ہیں، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد تو جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات ہیں اس قدر بدل گئے ہیں کہ وہاں پہ اب ٹورزم ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور کوئی حد نہیں ہے ڈیولپمنٹ کی۔ اور دوسری جانب جو ہے آزاد جموں اور کشمیر، جسے بھارت POK کہتا ہے، وہاں پہ حالات بڑے ہی خراب ہیں اور خستہ حالت ہے۔ اور چونکہ پاکستان کی اپنی خستہ حالت ہے معاشی طور پہ، تو کوئی اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے اگر آزاد جموں اور کشمیر میں بھی یہی حالات ہیں۔ تو جب کمپیریزن ہم بھارت کا میڈیا دیکھتے ہیں، جہاں بھارت کے پولیٹیشینز جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہیں، بھارت کی رائزنگ اکانومی ہے اور حالات اتنے اچھے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کمپیریزن ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن ہماری بات بھی کون یقین کرے گا۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، سیف اللہ میر صاحب جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر ہیں، تریگم کوپواڑہ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی جو انفراسٹرکچر ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ آزاد جموں اور کشمیر میں کئی گنا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو مقبوضہ جموں اور کشمیر۔ انہوں نے اس پہ شور شرابہ ہو گیا، BJP کے لوگوں نے ان کو کہا کہ جی تم غدار ہو، یہ ہو، جو وہ کہانیاں ڈالتے ہیں کہ آزاد جموں جو ہمارا کشمیر ہے، ان کے بقول ان کا کشمیر، وہاں تو ڈیولپمنٹ کی کیا بات ہے، تو یہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی اگر کسی نے اچھا کوٹ پہنا ہوا تو میں کہوں گا کہ اس نے اچھا کوٹ پہنا ہوا ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو یہ تو جہاں تک روڈز کی بات ہے، ہمارا جو تریگم کا جو علاقہ ہے اس میں بجلی بھی نہیں ہے، روڈز کی خستہ حالت ہے، سردیوں میں خاص طور پر اس قدر پریشانی ہو جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو انہوں نے ساری باتیں کر دیں اور سچی سچی باتیں کر دیں، تو ان کو بہت اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال کچھ جو MLAs ہیں وہ ان کی مدد کو پہنچے، اور خاص طور پہ جو چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ، انہوں نے بھی بیان دیا اس کے بعد کہ جی ٹھیک ہے، اگر کوٹ اچھا ہے، ان کا اچھا کوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن ان کی جیبیں خالی ہیں، یہ انہوں نے تھوڑا سا BJP کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی کہ جی اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آزاد جموں اور کشمیر میں، تو وہ اس میں پاکستان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ساری جو ہے چائنا ڈریون ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ چلیے، انہوں نے اپنے دل کو خوش کر لیا، اگر چائنا ڈریون ڈیولپمنٹ بھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ جی ڈیولپمنٹ تو ہو ہی رہی ہے نا۔ چائنا تو دیکھیے، چائنا کا تو یہ معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ CPEC وغیرہ تو بھی ریسنٹ چیزیں ہیں، لیکن آزاد جموں اور کشمیر کے لوگوں کو اگر ہم نے زیادہ بہتر انفراسٹرکچر دیا ہے تو اس میں پاکستان حکومت کا بھی شاید کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت سے کشمیری خاص طور پہ UK میں کام کرتے ہیں، ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، اور کشمیر کے اپنے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے وہاں کی ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ دیٹ از دا موسٹ کروشل تھنگ ان مائی ویو۔ جب آزادی میں آپ سانس لے رہے ہوں تو پھر ڈیولپمنٹ کے راستے بھی خود بخود کھل جاتے ہیں، جو کہ یہ معاملہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ دیکھیں نا، پہلے بھی میں کئی بار کہتا رہا ہوں، لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ڈپلائیڈ ہیں، ڈریکونین لاز ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ساری حریت لیڈر جیلوں کے پیچھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو یہ وہ
कंपैरिजन एक्चुअली बनता भी नहीं है। लेकिन सैफुल्ला मीर साहब ने, मैं उनको क्या ख़राए तहसीन पेश कर सकता हूँ कि उन्होंने जो बात कही वो सही बात कही। और वैसे भी जब लोग भारत से भी आते हैं और पाकिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे मोटरवेज देखते हैं, तो वो दंग रह जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये क्या है, हमें तो कुछ और बताया गया है पाकिस्तान से मुतल्लिक। तो कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिन पे आप ज़्यादा अरसा पर्दा नहीं डाल सकते। हम ये भी मानते हैं कि भारत इकनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत आगे है, बहुत तरक्की भी कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, हमारे और बहुत से मसाइल हैं, इसमें क़तन कोई शक नहीं है। लेकिन ये मसाइल ऐसे हैं जो कि हल हो सकते हैं और हल होने चाहिए, और इंशाल्लाह होंगे। इसमें थोड़ी सी हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाए और एक प्रिडिक्टिबिलिटी आ जाए सिस्टम के अंदर, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में जो पोटेंशल है उसको हम हासिल ना कर सकें। और कश्मीर में भी जो कुछ, वहाँ भी अभी बहुत कुछ करने के लिए है। ये नहीं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ भी बहुत कुछ करने को है। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत कुछ करने को है, वहाँ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के भी में भी बहुत कुछ करने को है। तो इसलिए ये कहना कि जी अगर सैफुल्ला मीर साहब ने कोई सही बात कर ही ली है जो हकीकत पे मबनी है, तो उनको लताड़ना तो नहीं चाहिए, क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनमें इतनी हिम्मत पैदा हुई कि उन्होंने ये बात की। लेकिन बहरहाल अब बीजेपी को कौन समझाए, वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं बड़ी गुस्से में हैं कि सैफुल्ला मीर साहब ने किस तरह ये कह दिया कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर है मकबूजा जम्मू और कश्मीर से। तो वो उनको अब गद्दारी के भी इल्ज़ामात उन पे लेबल्स लगा रहे हैं, और इस किस्म की बातें तो खैर हम सुनते ही रहते हैं। कोई भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर दे तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, या उसको ये कहा जाता है कि जी आप कश्मीर छोड़ दें, आप इंडिया छोड़ दें, आप पाकिस्तान चले जाएं। तो ये जो इस किस्म के आर्गूमेंट्स लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या सियासत के उनके मेयारात क्या हैं। अगर यही मेयार है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मैंने कहा कि ये एक बड़ी गर्मा गर्म बहस आजकल हो रही है मकबूजा जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली में, तो मैंने कहा ज़रा इसके मुतालिक आपको बताऊं। लेकिन ये है कि उमर अब्दुल्ला भी बेबस हैं। यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो, जब इवन स्टेट हुड जो रियासत का दर्जा था वो भी नहीं मिल रहा, कुजा के लद्दाख को वापस मिलाया जाए, और जो खसूसी हैसियत थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की उसको वापस दिया जाए, वो तो अब नामुमकिन ही सा लगता है जो जिस किस्म के हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग डिबेट, थैंक यू वेरी मच।